عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے جوش ملی آبادی کا تعارف مختصراً دیکھا تھا۔ نصاب میں شامل ان کی جو نظم ہے بدلی کا چاند، اس کے آج ہم 2 بند دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے میں ان کی نظم کے اشعار پڑھ کر سناؤں گا، اور اس کے بعد اس کی ہم تشریح کرنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جوش ملی آبادی نے کس طرح سے جو چاند بدلی کا چاند نکلتا ہے، اس موضوع کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ نظم کچھ اس طرح سے ہے: خورشید وہ دیکھو ڈوب گیا، ظلمت کا نشان لہرانے لگا، مہتاب وہ ہلکے بادل سے چاندی کے ورق برسانے لگا، وہ سانولے پن پر میدان کی ہلکی سی سیاہی دوڑ گئی، تھوڑا سا ابھر کر بادل سے وہ چاند جبیں جھلکانے لگا، لو ڈوب گیا وہ بادل میں وہ خط سے دوڑ گئے، لو پھر وہ گھٹائیں چاک ہوئیں، ظلمت کا قدم تھرانے لگا، بادل میں چھپا تو کھول دیے ہیں دل میں دریچے ہیرے کے، گردوں میں جو آیا تو گردوں دریا کی طرح لہرانے لگا، سمٹی جو گھٹا تاریکی میں چاندی کے سفینے لے کے چلا، سنکی جو ہوا تو بادل کے گرداب میں غوطے کھانے لگا، غرفوں سے جو جھانکا گردوں کے امواج کی نبضیں تیز ہوئیں، حلقوں سے جو دوڑا بادل کے کوثار کا سر چکرانے لگا، پردہ جو اٹھایا بادل کا دریا پہ تبسم دوڑ گیا، چلمن جو گرائی بدلی کی میدان کا دل گھبرانے لگا، ابھرا تو تجلی دوڑ گئی، ڈوبا تو فلک بے نور ہوا، الجھا تو سیاہی دوڑا دی، سلجھا تو ضیا برسانے لگا، کیا کاوش نور و ظلمت ہے، کیا قید ہے کیا آزادی ہے، انسان کی تڑپتی فطرت کا مفہوم سمجھ میں آنے لگا، کیا کاوش نور و ظلمت ہے، کیا قید ہے کیا آزادی ہے، انسان کی تڑپتی فطرت کا مفہوم سمجھ میں آنے لگا۔ تو اس طرح سے جوش ملی آبادی نے اپنی اس نظم بدلی کا چاند میں خوبصورت اظہار خیال پیش کیا ہے۔ جوش ملی آبادی جو شاعر فطرت کہلاتے ہیں، شاعر شباب کہلاتے ہیں، اور ساتھ ہی شاعر انقلاب بھی کہلاتے ہیں، تو ان کی شاعری میں اگر ہم دیکھیں گے تو جو خوبیاں ہیں اسی خوبیوں کی مناسبت سے انہیں شاعر فطرت کہا جاتا ہے، یعنی کہ فطرت کے موضوعات پر انہوں نے جو نظمیں لکھی ہیں وہ بہت ہی کامیاب، معیاری اور بلند پایہ نظمیں ہیں۔ ان کی شاعری کی جو خوبیاں بتائی گئی ہیں کہ
انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے جنگ آزادی کی جو تحریک تھی اس تحریک میں انہوں نے ایک نئی جان بھی ڈال دی تھی. اور ان کی جو شاعری میں فطرت کے حسین مناظر ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں وہ دوسرے نظم گو شعراؤں کے یہاں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں، یا اتنی کثرت ہم کو دوسرے نظم گو شعراء کے یہاں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. بدلی کا چاند اسی مناظر فطرت کی ایک خوبصورت مثال ہے جس کو جوش ملی آبادی نے اپنی نظم کا موضوع بنایا ہے، اور بدلی کے چاند کے ذریعے انہوں نے جو جذبات یا جو احساسات قارئین تک پہنچائے ہیں بہت ہی خوبصورت ڈھنگ کے ہیں. ابتدائی بند خورشید وہ دیکھو ڈوب گیا، ظلمت کا نشان لہرانے لگا، مہتاب وہ ہلکے بادل سے چاندی کے برق برسانے لگا. منظر کشی بہت ہی خوبصورت انداز میں دیکھنے کو مل رہی ہے. شاعر کہہ رہا ہے کہ خورشید وہ دیکھو ڈوب گیا، ظلمت کا نشان لہرانے لگا. خورشید یعنی کہ سورج ڈوب گیا ہے، ظلمت کا نشان اب لہرانے لگا ہے، یعنی کہ ساری دنیا میں تاریکی چھا گئی ہے. شاعر کا کہنا ہے کہ آج ہم جو دنیا دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ ہر طرف تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے. پہلے جیسے لگتا تھا کہ خورشید یعنی کہ سورج نکلا ہوا ہے اور اس کی جو روشنی ہے وہ پوری دنیا کو منور کر رہی ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ خورشید ڈوب گیا ہے اور ظلمت، اندھیرا اور تاریکی ہر طرف لہرانے لگی ہے یا ہر طرف پھیل چکی ہے. ایسا شاعر کا ایک نظریہ ہے. آگے شاعر کہہ رہا ہے کہ مہتاب وہ ہلکے بادل سے چاندی کے برق برسانے لگا. جب خورشید ڈوب جاتا ہے یا سورج ڈوب جاتا ہے پھر تاریکی چھا جاتی ہے ہر طرف، دھیرے دھیرے چاند نکلتا ہے بادلوں سے، اور اس کی جو روشنی ہے، اس کی جو ضیاء ہے وہ دھیرے دھیرے پوری دنیا میں پھیلنے لگ جاتی ہے. دیکھیے شاعر کا کمال ہے کہ شاعر نے چاند کے نکلنے، بادل میں سے چاند کے نکلنے اور پھر اس کی روشنی کے پھیلنے کے جو عمل ہے اس عمل کو چاندی کے برق برسانے سے ظاہر دی ہے. ہم جانتے ہیں کہ چاندی چمکدار ہوتی ہے. اب جب چاندی کے برق برسیں گے تو کیا ہوگا؟ دھیرے دھیرے روشنی ہوگی. تو شاعر نے یہاں پہ چاندی کے برق برسانے سے جو مراد لی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو روشنی پھیل رہی ہے، سورج ڈوب گیا ہے، اندھیرا ہر طرف پھیل چکا ہے، اس کے بعد جس وقت چاند بادل سے نکلتا ہے دھیرے دھیرے اس کی روشنی جو پھیلتی ہے پوری دنیا میں، اس پورے عمل کو شاعر نے چاندی کے برق برسانے سے تشبیہ دی ہے. یہ شاعر کی خوبی ہے کہ اس نے اس کو کس ڈھنگ سے پیش کیا ہے. آگے شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ سانولے پن پر میدان کی ہلکی سی سیاہی دوڑ گئی، تھوڑا سا ابھر کر بادل سے وہ چاند جب ہی جھلکانے لگا. تو سانولا پن جو ہے میدان کی ہلکی سی سیاہی دوڑ گئی. اب میدان میں جو تاریکی ہے وہ اب ہلکی سی ہے. پہلے جو گہرا اندھیرا تھا اب وہ دھیرے دھیرے چھٹتا چلا جا رہا ہے.
سورج ڈوب جانے کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے، اور پھر جب پوری دنیا تاریک ہو جاتی ہے تو دھیرے دھیرے جب چاند نکلتا ہے بادلوں میں سے، تو اس کی جو روشنی آہستہ آہستہ پھیلتی ہے، اور پھر جو سیاہی یا جو اندھیرا ہے، جو کالا پن ہے، وہ کالا پن آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں شاعر اس کو سانولے پن سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ سانولے پن پر میدان کی ہلکی سی سیاہی دوڑ گئی۔ جو سانولا پن میدان میں تھا، اب اس میں ہلکی سی سیاہی دوڑ رہی ہے۔ تھوڑا سا ابھر کر بادل سے وہ چاند جبیں جھلکانے لگا۔ جب چاند بادل سے نکل کر اپنی روشنی پھیلاتا ہے، یہ منظر کشی بہت ہی پیاری ہے۔ جوش ملی آبادی نے اس نظم میں تو خاص طور پہ اتنی خوبصورت منظر کشی کی ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کرتے جائیں گے تو اس کا منظر کشی کے ایک سے ایک اعلیٰ نمونے ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چاند جبیں جھلکانے لگا۔ جو میدان سانولے پن میں جس پر چھا گیا تھا، وہاں ہلکی سی سیاہی دوڑ جاتی ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے، بادل سے چاند نکل کر جبیں جھلکانے لگتا ہے، اپنے حسن کو جھلکانے لگتا ہے، اس کی اپنی خوبصورتی کو جھلکانے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ دنیا منور اور روشن ہونے لگ جاتی ہے۔ لو ڈوب گیا وہ بادل میں وہ خط سے دوڑ گئے، لو پھر وہ گھٹائیں چاک ہوئیں ظلمت کا قدم تھروانے لگا۔ پھر شاعر کہہ رہا ہے کہ لو ڈوب گیا وہ بادل میں، پھر چاند بادل میں ڈوب جاتا ہے۔ ہم نے یہ منظر کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ یہ آنکھ مچولی کا جو کھیل ہے، بادل کا چاند کا، دونوں کا، کبھی چاند بادل سے باہر نکلتا ہے، کبھی اس سے چھپ جاتا ہے، یہ دو آنکھ مچولی کا کھیل ہے، یہ کھیل ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ تو شاعر اس کو یہاں پہ پیش کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ لو ڈوب گیا وہ بادل میں، پھر چاند بادل میں ڈوب جاتا ہے، بادل میں وہ خط سے دوڑ گئے، پھر وہ بادل میں ڈوب جانے کے بعد، چھپ جانے کے بعد ایک الگ منظر دکھائی دیتا ہے، جس کو وہ خط سے دوڑنے سے مراد لے رہا ہے۔ لو پھر وہ گھٹائیں چاک ہوئیں، پھر گھٹا ہٹتی ہے، ظلمت کا قدم تھرانے لگتا ہے، پھر جو اندھیرا ہے اس کے قدم تھرانے لگتے ہیں، اور دھیرے دھیرے روشنی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب اگر ہم اس کو یوں کہیں کہ شاعر یہاں پہ یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بدلی کا جس طرح سے چاند نکلتا ہے، بدلی آتی ہے، پھر اس کے بعد اس میں چاند کبھی چھپتا ہے بادلوں میں، پھر اس کے بعد نکلتا ہے، یہ جو آنکھ مچولی کا کھیل چلتا رہتا ہے، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی روشنی ہوتی ہے، کبھی اندھیرا ہوتا ہے، کبھی تاریکی ہوتی ہے۔ اس قسم کا منظر ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہاں جوش ملی آبادی نے جو بات ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو منظر ہے ہماری زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم آتا ہے۔ ہم اگر کوشش کریں گے تو ہماری زندگی منور اور روشن ہو جائے گی، اور ہم کوشش نہیں کریں گے، چپ بیٹھے رہیں گے، تو ہماری زندگی میں ہمیشہ تاریکی چھائی ہوئی رہے گی۔ یہاں یہ بات سمجھانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آج ہم قید ہیں، آج ہم قید ہیں، کل ہم آزاد ہو جائیں گے۔ مطلب ہمارے پاس آج برا دن ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ویسے برے دن ہمارے پاس ہمیشہ رہیں گے، یا برے دن ہم پر ہمیشہ حاوی رہیں گے۔ ایک نہ ایک دن یہ دن ہٹ جائیں گے، اور ہم بھی اچھے یا پھر روشن دن دیکھیں گے، یا اچھے دن دیکھیں گے۔ اس قسم کی مختلف کیفیات ہماری زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔
تو بدلی کے چاند یہ آنکھ مچلی کا جو کھیل ہے، اس کے ذریعے شاعر انسان کی زندگی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے آنکھ مچھلی کا، یہ ہمیشہ چلنے والا سلسلہ ہے. اچھائی برائی، اچھے دن برے دن، اور پھر اس کے بعد روشن ہونا تاریکی آنا، یہ تمام چیزیں زندگی میں لگی ہوئی ہیں اور یہ ہوتی رہیں گی. تو آج جن بندوں کا ہم نے مطالعہ کیا اس سے ہمیں صرف یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سورج ڈوب جانے کے بعد اندھیرا یا تاریکی آ جاتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے پوری دنیا پر تاریکی چھا جاتی ہے. اور کچھ وقت کے بعد جب چاند نکلتا ہے تو چاندی کے ورق جس طرح سے برسنے سے روشنی بکھیرتی ہے، اسی طرح کی روشنی دھیرے دھیرے پوری دنیا میں بکھرنے لگ جاتی ہے. جو سانولا پن میدان پر تھا اس میں سیاہی دوڑ جاتی ہے، اور پھر بادل سے چاند جب ابھر کر چھلکنے لگ جاتا ہے، یعنی کہ تھوڑی سی روشنی پھر ہم کو وہاں دیکھنے کو ملتی ہے. پھر بادلوں میں چاند ڈوب جاتا ہے، پھر گھٹائیں چاک ہوتی ہیں، اور پھر جب روشنی نکلتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جو اندھیرا ہے یا ظلمت ہے اس کے قدم تھرانے لگ جاتے ہیں، یا تاریکی جو ہے اس کے قدم تھرانے لگ جاتے ہیں. شکریہ.